اس کے باپ کا نام عالم خان تھا اور خاندان کے دوسرے لوگ مالدار اور صاحب ثروت تھے۔ بچپن ہی میں وہ حسن و جمال، دانائی، دور اندیشی، حسن و تدبیر میں انتہائی اعلیٰ شخصیت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس کی سوجھ بوجھ اور عقل و فہم کی وجہ سے اس کے بھائی اس سے حسد اور بے نیازی کا اظہار کرنے لگے۔ جس طرح اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کے بھائی بیزار ہو گئے تھے، اسی طرح اس بچے کا باپ بھی اس کی شخصیت کی وجہ سے دوسرے بھائیوں کی نسبت اس سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اور جس طرح اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے ہمارے باپ، آپ یوسف کو کیوں ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے؟ ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو دل سے اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ وہ وہاں کھائے کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کے بھائیوں نے بھی اپنے باپ سے کہا، اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم اسے خوبصورت گھوڑوں کے گلے دکھائیں۔ اس کے باپ عالم خان نے اپنے بیٹے کو دوسرے بیٹوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی جب اپنے اس صاحب عقل اور خوبصورت بھائی کو گھوڑوں کے گلے کے پاس لے گئے تو وہاں گھوڑوں کے گلے دکھانے کے بجائے اپنے اس ہر دل عزیز بھائی کو ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ناظرین، بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے فروخت کرنے والے اس کے چچیرے بھائی تھے۔ جس تاجر کے ہاتھ اسے فروخت کیا وہ اسے بخارا لے گیا اور بخارا کے حکمران کے قریبی رشتے میں سے ایک کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس بچے نے اس خاندان کے بزرگوں کے ہاتھ کچھ عرصہ ہی گزارا۔ اس خاندان کے افراد بڑے اچھے اور پاکیزہ قسم کے لوگ تھے، لہٰذا غلام بچے نے وہاں اچھے دن گزارے۔ نئے مالک نے اس بچے کے ساتھ نیکی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اسے اپنے بچوں کی ہی طرح پالا۔ یہی غلام بچہ ایک روز مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اس لیے کہ اس کے مالک نے ایک روز اسے ایک چھوٹا سا سکہ دیا اور کہا کہ بازار جائے اور جا کر اس کے لیے انگور خرید لائے۔ بچہ بازار گیا لیکن راستے میں اس سے سکہ کہیں کھو گیا۔ سکے کے کھو جانے کی وجہ سے وہ غلام بچہ بڑا پریشان، بڑا فکر مند تھا۔ مالک کی مار کے خوف کی وجہ سے وہ کانپنے لگا اور ایک جگہ بیٹھ کر بے اختیار رونے لگا۔ اسی حالت میں ایک شخص اس کے پاس آیا۔ بچے کو جب اس نے روتے ہوئے دیکھا تو بچے پر اسے ترس آیا۔ آگے بڑھ کر اٹھانے کی غرض سے اس نے جب بچے کا ہاتھ تھاما اور بچے کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنے لگا تو اس پر حیرت اور تعجب کے آثار بکھر گئے۔ وہ شخص علوم نجوم اور ہاتھ کی لکیروں کا ماہر تھا۔ بچے کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے اس نے بچے سے پوچھا، تو یہاں علیحدگی میں بیٹھ کر کیوں روتا ہے؟ کیا تو غلام ہے؟ تیرا مالک تجھ پر سختی کرتا ہے؟ بچے نے سچائی سے کام لیتے ہوئے اسے بتا دیا کہ اس کے مالک نے اسے ایک سکہ دیا تھا کہ اس کے لیے انگور خریدے، پھر سکہ اس سے کہیں کھو گیا ہے۔ اس شخص نے ایک سکہ اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا، لے اس سکے سے اپنے آقا کے لیے انگور خرید کر لے جا۔ دیکھ تیری ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں تو ایک روز حکمران اور بادشاہ بنے گا، اور جس روز ایسا ہو جائے اور تو کسی سلطنت کا مالک بن جائے تو اللہ کے بندوں کی تعظیم کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ناظرین، کہتے ہیں اس ننھے غلام نے اس شخص سے یہ عہد کر لیا اور جو سکہ اس شخص نے اسے دیا تھا اس سے اس نے انگور خریدا اور اپنے مالک کو پیش کیا۔ بچے نے اس خاندان میں کچھ عرصہ ایک غلام کی حیثیت سے گزارا۔ آخر انہوں نے اسے ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جس تاجر نے اسے خریدا کہتے ہیں اس کا نام حاجی بخاری تھا۔ چند روز اس نے اس بچے کو غلام کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا، یہاں تک کہ اسے ایک اور تاجر نے خرید لیا۔ نئے خریدنے والے تاجر کا نام جمال الدین تھا۔ نیا مالک جمال الدین اس بچے کو فروخت کرنے کے لیے ترکستان سے غزنی شہر لے گیا۔ اس وقت غزنی شہر لونڈیوں اور غلاموں کی منڈی خیال کیا جاتا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزنی شہر میں اس سے پہلے جس قدر بچے غلاموں کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے آئے، وہ بچہ ان غلاموں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ جمال الدین کے پاس ایک اور بچہ بھی تھا جسے وہ فروخت کے لیے لایا تھا اور چاہتا تھا کہ غزنی میں دونوں بچوں کو فروخت کر دے۔ اس وقت غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت تھی۔ جب فروخت کرنے کے لیے دونوں بچے سلطان کے سامنے لائے گئے، قیمت لگانے والوں نے سلطان کے سامنے دونوں بچوں کی قیمت 1000 دینار خالص مقرر کی۔ تاجر جمال الدین اس قیمت پر دونوں بچوں کی فروخت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس پر سلطان شہاب الدین غوری نے حکم دیا کہ ان بچوں کو کوئی بھی 1000 دینار سے زائد کی رقم میں نہ خریدے، اور 1000 سے زائد پر ان دونوں بچوں کی فروخت کو اس نے ممنوع قرار دے دیا۔ اس طرح تاجر جمال الدین ان دونوں بچوں کو لیے غزنی میں لگ بھگ 1 سال تک قیام کیے رہا، لیکن کسی نے ان بچوں کو نہ خریدا
اس لیے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے 1000 سے زائد کی قیمت پر بچوں کی فروخت ممنوع قرار دے دی تھی۔ حالات سے تنگ آ کر تاجر جمال الدین ان بچوں کو لے کر غزنی سے پھر بخارا چلا گیا۔ اس طرح 3 سال اس نے ان دونوں غلام بچوں کو بخارا میں رکھا اور دونوں کو فروخت کرنے کے لیے پھر بخارا سے غزنی شہر لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ابھی تک غزنی پر سلطان شہاب الدین غوری ہی کی حکومت تھی۔ اس نے ان دونوں غلاموں کی فروخت پر پابندی لگا رکھی تھی، اس لیے اس تاجر کو ایک بار پھر غزنی میں ان بچوں کی فروخت کے لیے 1 سال اور گزارنا پڑا۔ ان دونوں بچوں کی خوش قسمتی کہ انہی دنوں قطب الدین ایبک، جس نے ہندوستان کے 2 شہروں نہروال اور گجرات کو فتح کرنے کے بعد غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضری دی تھی اور کچھ مال غنیمت بھی پیش کیا تھا، اسے ان 2 غلاموں کے متعلق بتایا گیا۔ قطب الدین ایبک نے جب ان دونوں غلام بچوں کو دیکھا تو اس نے ان دونوں کو خریدنا چاہا، تو اسے بتایا گیا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے ان کی خرید پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس بنیاد پر قطب الدین نے شہاب الدین غوری سے ان دونوں بچوں کو خریدنے کی اجازت مانگی۔ قطب الدین کی اجازت مانگنے پر شہاب الدین غوری نے قطب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چونکہ میں ایک بار ان بچوں کی فروخت روکنے کا فرمان جاری کر چکا ہوں، لہٰذا صرف تمہاری خاطر اس میں تبدیلی کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ اگر تم ان دونوں غلاموں کو خریدنا بھی چاہتے ہو تو غزنی شہر میں نہیں، تم یا اور کوئی انہیں غزنی شہر میں نہیں خرید سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم تاجر سے کہو کہ دونوں غلام بچوں کو دہلی لے جائے، وہاں تم جس قدر چاہے رقم ادا کر کے دونوں غلام بچوں کو خرید لینا۔ قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری کی اس تجویز کو پسند کیا۔ قطب الدین نے غزنی میں جو کام نپٹانے تھے اس نے نپٹانے کے بعد وہ بڑی سرحد کے ساتھ غزنی سے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دست راست بھی تھا جس کا نام نظام الدین محمد تھا۔ غزنی سے دہلی کی طرف کوچ کرتے ہوئے قطب الدین ایبک نے اپنے ساتھی نظام الدین سے کہا کہ اپنے ساتھ تاجر کو ہندوستان لے کر آئے۔ قطب الدین ایبک کا ساتھی نظام الدین محمد جمال الدین نام کے تاجر کو غزنی سے دہلی لے گیا تاکہ قطب الدین ایبک دہلی میں ان دونوں غلاموں کو خرید سکے۔ جب یہ دونوں غلام اپنے آقا جمال الدین کے ہمراہ نظام الدین محمد کے ساتھ دہلی پہنچے تو قطب الدین ایبک نے دونوں غلام 1 لاکھ چیتل میں خرید لیے۔ ناظرین، چیتل ایک چھوٹا سا سکہ تھا جو ان دنوں سلطان شہاب الدین غوری کی مملکت میں رائج تھا۔ کہتے ہیں کہ 1 درہم میں 25 چیتل بنتے تھے۔ قطب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کو خرید کر ان کی بہترین تربیت کا اہتمام کیا اور دونوں کو اس نے بیٹا کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ جس بچے کو اس کے بھائیوں نے گھوڑوں کا غلہ دکھانے کے بہانے ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اس بچے نے قطب الدین ایبک کے ہاں خوب ترقی کی اور وہ لشکر میں سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ کیونکہ بچہ بڑا لائق اور ہونہار تھا اور پھر قطب الدین نے اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیا تھا، لہٰذا اس کی قابلیت، اس کی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے اس کے مرتبے اور اعزاز میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی حرکات میں عقل و دانش اور ہوش مندی کے آثار بھی نمایاں ہوتے چلے گئے تھے، اس لیے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے آخر وہ قطب الدین ایبک کی سلطنت میں امیر شکار بن گیا۔ جب قطب الدین ایبک نے گوالیار فتح کیا تو اس غلام کو وہاں کا والی مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام بدایوں اور اس کے مضافات کا بھی حکمران رہا اور یہ علاقہ قطب الدین ایبک نے اسے جاگیر کے طور پر عطا کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد اس کی مستعدی، جرات مندی، بہادری اور مردانگی کے مظاہرے دیکھتے ہوئے قطب الدین نے اسے بدایوں کا حاکم مقرر کر دیا۔ کافی عرصہ بعد سلطان شہاب الدین غوری اپنی خوارزم کی مہم سے لوٹا اور ہندوستان کی اندرونی شورشوں کو فروغ کرنے کے لیے آیا، کیونکہ کھکروں جو کہ ایک خونخوار قبیلہ تھا اس نے خصوصیت کے ساتھ پنجاب اور سرحد کے علاقے میں تباہی، بربادی اور سرکشی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا شہاب الدین غوری انہی سے نپٹنے کے لیے غزنی سے ہندوستان آیا۔ ساتھ ہی اس نے قطب الدین ایبک کو بھی حکم دیا کہ ان باغیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ بھی ایک لشکر لے کر دہلی سے پنجاب کا رخ کرے۔ قطب الدین ایبک جس لشکر کو لے کر شہاب الدین غوری کے حکم پر دہلی سے مغرب کی طرف آیا، اس لشکر میں وہ غلام بھی شامل تھا جسے قطب الدین ایبک نے خریدا تھا۔ جس وقت ان باغیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اور باغی دریائے جہلم کو عبور کر کے ایک جزیرے کی طرف جانے لگے، تب اس غلام نے ایسی جرات مندی، ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اپنا گھوڑا پورے ساز و سامان کے ساتھ دریائے جہلم میں ڈال دیا۔ اس وقت دریا کناروں تک بہہ رہا تھا، لیکن اس غلام نے انتہائی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریا کے تلاطم کو نظر انداز کیا اور ان باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ ان باغیوں نے ایک جزیرے میں پناہ لے لی
اور وہ غلام بھی ان کے پیچھے پیچھے جزیرے تک جا پہنچا۔ وہ غلام اس بہادری سے باغیوں پر حملہ آور ہوا کہ ان گنت باغیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئیوں کو زخمی کر کے جزیرے میں انہیں بدترین شکست دے دی۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری نے اس غلام کی جرات مندی اور بہادری کو بڑے غور سے دیکھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو دریا کی طغیانی میں ڈالتے ہوئے باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا اور جزیرے میں جا کر جن باغیوں نے پناہ لی تھی ان پر حملہ آور ہو کر ان کی طاقت اور قوت کو اس نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ غلام باغیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پھر دریا کے ساحل پر آیا تو سلطان نے قطب الدین ایبک سے اس غلام کے متعلق پوچھا۔ تب قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری پر انکشاف کیا، سلطان محترم، یہ وہی غلام ہے جس کی فروخت پر آپ نے غزنی شہر میں پابندی لگا رکھی تھی، اور میں نے اسے اور اس کے ایک ساتھی غلام کو دہلی منگا کر دونوں کو 1,00,000 چیتل میں خریدا، اور اس غلام نے ایسی ترقی کی کہ اب یہ نہ صرف لشکریوں کا سالار ہے بلکہ یہ بدایوں کا حکمران بھی ہے۔ قطب الدین ایبک کے اس انکشاف سے شہاب الدین غوری دنگ رہ گیا تھا۔ اس غلام کو بلا کر اس نے اس کی تعریف کی اور اس کی کارگزاری پر اسے مبارکباد دی۔ ساتھ ہی شہاب الدین غوری نے اس غلام کو خلعت خاص سے بھی نوازا، اور یہ ایک غلام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک کو مخاطب کرتے ہوئے شہاب الدین غوری نے حکم دیا، اس غلام سے اچھا برتاؤ کرتے رہنا، اس کی آج کی کارگزاری کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں یہ بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ ساتھ ہی قطب الدین ایبک سے یہ بھی کہا کہ اس غلام کی آزادی کا اعلان کر دو۔ ناظرین، یہ بچہ جسے اس کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر تاجر کے ہاتھوں فروخت کیا، جسے قطب الدین ایبک نے خریدا اور جس کی آزادی کا شہاب الدین غوری نے حکم دیا تھا، وہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ اور وہ غلام بچہ جو سلطان شمس الدین کے ساتھ ہی فروخت ہوا تھا اور قطب الدین ایبک نے اسے خریدا تھا، اس کا نام تمخاش تھا۔ یعنی تمخاش بھی ترقی کرتے کرتے قطب الدین ایبک کے دور میں سرہند کا والی بنا تھا، اور جب قطب الدین ایبک نے تاج الدین یلدرز سے جنگ کی تھی تو تمخاش نام کا یہ غلام بھی اس جنگ میں شریک تھا، اور اسی جنگ میں تمخاش نام کا وہ غلام جو سرہند کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا شہید ہو گیا۔ ناظرین، سلطان التمش کی سیریز کے آج کے ایپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوا۔ مزید سلطان التمش کی سیریز کے ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ پھر ہوتی ہے ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے